اهدنا الصراط المستقيم. سورہ آل عمران کے پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید اور رسالت کے مسئلے کو بیان فرمایا۔ جب ان مضامین کو مکمل کر لیا گیا، اس کے بعد سورت کا دوسرا حصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور اس حصے میں بھی دو مضامین بیان ہوں گے، جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ۔ جہاد کے مضمون کو بیان کرنے سے پہلے بطور تمہید مسلمانوں کو چند ہدایات اور چند ایسی چیزیں سکھلائی جا رہی ہیں کہ جن پر عمل کر لینے سے اللہ جہاد میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور موت تک حالت اسلام پہ قائم رہنا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اسلام کی حالت میں اور توحید اور اللہ کی وحدانیت، اس حالت پر تمہاری موت آنی چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، حق بات سے اور سچی بات سے الگ نہیں ہونا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا عَنِ الْحَقِّ، اس میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو تھامو، اور تم سب مل کر حق سے الگ نہیں ہونا تم نے۔ دوسرا معنی ولا تفرقوا کا کہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونا۔ تو جب مشن ایک ہے، موقف اور نظریہ ایک ہے، تو پھر جماعت بھی ایک ہی ہونی چاہیے۔ الگ الگ اور تفریق، جدا ہونا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ یہ اللہ کی رسی جس کو تھامنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے مراد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے۔ تقریباً بہت سارے مفسرین کی یہی رائے ہے کہ یہ اللہ کی رسی، اس سے مراد اللہ کی کتاب ہے۔ اور اس کو اللہ کی رسی کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ رسی جو ہوتی ہے نا، یہ بنیادی طور پر دو چیزوں کے درمیان واسطہ ہوتی ہے، آلہ۔ کسی نے چھت پہ چڑھنا ہے تو رسی لگاتے ہیں اور اس کی مدد سے چھت پہ چڑھ جاتے ہیں۔ زمین میں سے پانی اگر کنویں سے نکالنا ہو تو رسی جو ہے وہ باندھتے ہیں کسی برتن سے اور وہ پانی باہر نکال لیتے ہیں۔
تو یہ مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تو کتاب اللہ کو اس لیے اللہ کی رسی کہا گیا ہے کہ انسان کو اس کے ذریعے اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے اور اس کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ ذریعہ ہے رب تک پہنچنے کا۔ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، تو انسان کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تو سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور آپس میں الگ الگ نہیں ہونا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم اسلام لانے سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اللہ کے فضل سے اور اس کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اسلام والی نعمت، پیغمبر کی اتباع، اس نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اسلام لانے سے پہلے کیا حالت ہے اور اسلام کے بعد کیا حالت ہے؟ یہ دین ہی ہے جو لوگوں کے دلوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ یہ دینی رشتہ جو ہے نا، یہ مضبوط جتنا ہوتا ہے تو دل جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جو انسانوں کے دلوں کو اس طرح جوڑ دے۔ برادری، خاندان، مال، پیسہ، دولت، علاقہ، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس سے انسان کے دل آپس میں جڑے، بلکہ بعض اوقات تو یہ چیزیں دل کے الگ الگ ہونے کا سبب بن جاتی ہیں۔ مال، اس کی بنیاد پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک برادری میں آپس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کے دلوں کو اللہ نے آپس میں جوڑ دیا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر آپ ساری دنیا کا مال دولت خرچ کر لیتے تو کبھی بھی آپ ان کے دلوں کو آپس میں نہیں جوڑ سکتے تھے۔ یہ ہماری رحمت ہے کہ ہم نے اس دین کے ذریعے ان کو اکٹھا کر دیا۔ تو جتنا اتحاد ہوگا آپس میں، اتفاق ہوگا آپس میں، تو وہ جو جہاد والا ہے نا جی عمل، وہ مضبوط ہوگا، اور جہاد جو ہے اس کو قوت ملے گی۔ جب آپس میں ہی تفریق ہوگی تو آپ نے دشمن سے کیا لڑنا ہے؟ دشمن کا کیا مقابلہ کرنا ہے جب آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف ہے؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ حفرہ گڑھے کو کہتے ہیں، شفا جو ہے وہ کنارہ۔ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، موت آتی اور سیدھا آگ میں۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تم کو نکالا اس سے بذریعہ اسلام، ایمان کی توفیق دی اور تمہیں وہاں سے نکال لیا۔ ایسے ہی اللہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم راہ راست پہ آ جاؤ۔ کنتم ولتکم منکم امہ، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور معروف چیزوں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے۔ تو جہاد جو ہے نا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا، اس کے لیے ایک جماعت ضرور موجود رہنی چاہیے۔
خیر میں ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں جی، ما وافق الکتاب والسنہ، ہر وہ چیز جو کتاب اور سنت کے موافق ہو وہ خیر ہے، اور منکر سے مراد ہے ما خالفہما، جو ان کے خلاف ہو۔ خیر کی طرف بلائے اور معروف چیز کا حکم دے، اور منکر سے روکے۔ ویسے لغوی طور پہ منکر کا معنی ہوتا ہے اجنبی چیز، منکر اجنبی چیز جس کو انسان نہ پہچانتا ہو، اور معروف چیز جس کو پہچانا جائے۔ تو نیکی کو اس لیے معروف کہتے ہیں کہ یہ شریعت کی نگاہوں میں اور دین کی نگاہ میں ایک پہچانی ہوئی چیز ہے، اور برائی کو اس لیے منکر کہتے ہیں کہ شریعت ایسے کاموں کو نہیں پہچانتی اور شرعی طور پر وہ کام جائز نہیں ہوتے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں کامیابی حاصل کرنے والے۔ مسلمانوں پہ فرض ہے کہ ایک جماعت ایسی قائم رہے اور جو دین کی باتیں دوسروں تک پہنچائیں۔ تو جب مل کر یہ کام کریں گے تو آپس میں اتحاد و اتفاق رہے گا۔ سب مل کر جب ایک مشن پہ آئیں گے تو مشن ایک ہوگا، تو اس کے نتیجے میں وحدت قائم رہے گی۔ سب جب دین کی دعوت دے رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، تو اتحاد رہے گا آپس میں۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی نہ کسی عمل میں رہتا ہے، خالی نہیں رہتا انسان۔ تو دو قسم کے ہوتے ہیں جی، یا مثبت یا منفی۔ یعنی اگر آپ اچھے کام نہیں کریں گے تو منفی کام ضرور کرے گا انسان، اس نے کرنا ضرور ہے کوئی نہ کوئی کام، یہ فطرت ہے انسان کی۔ تو اللہ کہتے ہیں پھر سب مل کر اچھے کام کریں نا، تاکہ منفی کاموں سے اور برائی کے کاموں سے رکے رہیں، ورنہ پھر آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ زَجَرَ، ایسے لوگوں کی طرح مت ہو جانا تفرقوا، جو دین سے ہٹ گئے۔ دین سے ہٹ گئے یعنی اختلافو، دلائل کے آنے کے بعد انہوں نے اس سے اختلاف کیا۔ یہ واو عطف تفسیری ہے، تفرقو کی تفسیر کی ہے اللہ نے، یعنی دلائل آنے کے بعد انہوں نے اس سے اختلاف کیا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک اور بڑا عذاب ہے۔ کس دن جی؟ جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اکفرتم سے پہلے یقال لہم معذوف ہے جی، انہیں کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد؟ یا تو فطرتی ایمان مراد ہے جو اللہ نے ہر بندے کے مزاج میں رکھا ہے، یا اظہار ایمان کے بعد پھر کفر کرنا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عذاب کو چکھو اس کفر کی وجہ سے جو تم کرتے رہے ہو، اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو نتیجہ بھی ہے جی، جب اختلاف کرو گے تو پھر آخرت میں اس کا عذاب بھی ہوگا۔ تلک آیات اللہ، یہ آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے لیے بیان ہوئی ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں تجھ پر ٹھیک ٹھیک۔ تو جہاد کے بارے میں شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ انسانوں پہ کہیں زیادتی تو نہیں،
مارنا، قتل کرنا، تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتے۔ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے جی، ارادہ ہی نہیں ہوتا ظلم کا۔ جہاد ظلم نہیں ہے، ظلم کو روکنے کا ذریعہ ہے جی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، ذکر توحید 5ویں مرتبہ جی۔ وہ اصل مسئلہ ساتھ چلے گا کہ جہاد کس مقصد کے لیے کرنا ہے جی۔ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، اور اسی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ کنتم خیر امۃ، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے۔ لوگوں میں سب سے بہترین امت جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ کیسے؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ معروف میں سب نیکی کے کام، اور خاص طور پر توحید اور جہاد۔ توحید کی اشاعت، اللہ کی وحدانیت، اور جہاد کا حکم، اور منکر سے مراد شرک کی تردید۔ تم سب سے بہترین امت ہو کہ تمہیں اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ اللہ نے مکمل کر دیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ کام اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، پھر ایک نبی گئے تو اس کی جگہ پہ دوسرے آئے، دوسرے گئے تو تیسرے، ایک ایک دور میں کہیں کہیں پیغمبر۔ لیکن اب یہ کام امت نے کرنا ہے جی۔ خاص طور پہ یہ ساری ذمہ داری اب امت پہ ہے۔ اب پیغمبر تو دنیا میں آئیں گے نہیں، تو اس لیے اس امت کا جو فرائض ہیں اس میں صرف اپنی اصلاح نہیں ہے، دوسروں کے لیے بھی، اور دوسروں کی اصلاح کی فکر بھی کرنی ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، ترغیب الی الایمان۔ اہل کتاب کو اللہ کہتے ہیں وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لائیں تو یہ بات ان کے حق میں بہتر ہوگی جی۔ ان میں سے کچھ تو مومن ہیں، لیکن اکثر ان میں سے الفاسقون حد سے آگے بڑھ گئے ہیں جی۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، ترغیب الی الجہاد۔ اور ایک شبہ کا جواب کہ ہماری تعداد تھوڑی ہے، کمزور ہیں، تو جہاد کریں گے تو شکست ہو جائے گی۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے الا اذن، سوائے زبانی تکلیف کے، زبانی باتیں، اذن نہیں کچھ کر سکتے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان میں یہ ہمت ہی نہیں ہے جی۔ مسلمانوں کو باہر سے اتنا خطرہ نہیں۔ جب بھی شکست ہوتی ہے یا ناکامی ہوتی ہے تو اس کے اسباب خارجی نہیں ہوتے، داخلی ہوتے ہیں، اندر سے خرابی آ جاتی ہے۔ ایک ہی جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو اس کے اسباب باہر سے نہیں تھے، کافر تو مغلوب ہو گئے تھے، وہ تو بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ وجہ اس کی یہ بنی کہ اندر اختلاف پیدا ہو گیا، اور جس کام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا تھا کہ اس درے کو نہیں چھوڑنا، بس چھوڑا
اور سارے جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ تو باہر سے اذیت اور باہر سے تکلیف کا اتنا خدشہ نہیں ہے جتنا اندر سے ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلے وہ چیزیں بیان کی کہ خود مضبوط ہو جاؤ، اختلاف نہ کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، نیکی کا حکم دو، اچھے کاموں کی طرف لوگوں کو بلاؤ تاکہ وحدت قائم رہے گی، اور جب وحدت قائم رہے گی تو پھر لڑائی میں کامیابی بھی ملے گی۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ تم سے لڑتے ہیں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، پیٹھ دے کر بھاگیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، نہ ان کے معبود کام آئیں گے اور نہ دنیا کا کوئی حمایتی ان کو کامیابی دلا سکتا ہے۔ ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔ ضربت تھپا لگ جاتا ہے نا، جس طرح نقش ہو جاتی ہے، بے قدری، ذلت۔ اینما ثقفوا، جہاں بھی پائے جائیں گے، جس جگہ پہ بھی پہنچ جائیں، ذلت ان کے ساتھ رہے گی۔ یہودیوں پر ذلت اللہ نے مسلط کر دی ہے، الا بحبل من اللہ، ہاں اس ذلت سے بچنے کے دو طریقے ہیں، یا تو اللہ کی رسی کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، وحبل من الناس، اور لوگوں کی رسی، کسی مسلمان حکومت کے ذمہ بن کر رہیں اور ان کو جزیہ دیں، یا کسی دوسری حکومت کی دوستی اور مدد سے زندگی بسر کریں۔ ذاتی طور پر ان کو عزت نہیں ملے گی، یہ دنیا میں ذلیل بن کر رہیں گے۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کی حکومت میں ذمہ بن کر رہیں بحبل من اللہ، دوسرا یہ کہ کسی اور حکومت کے ساتھ مل کے زندگی بسر کریں۔ چنانچہ آج بھی یہی ہے، یہودی ان کا اپنا کوئی تشخص نہیں ہے، یہ عیسائیوں کے ساتھ مل کر ان کی مدد سے اگر ان کو کوئی قوت یا طاقت حاصل بھی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے مذاہب سے مل کر وہ اپنی طاقت اور اپنی قوت کو مضبوط کرتے ہیں۔ جی ایک ہی پوری دنیا میں ایک ہی ملک ہے یہودیوں کا، اور وہ ہے اسرائیل، پوری دنیا میں اور کسی جگہ پہ ان کی حکومت نہیں، اور وہ بھی صرف دوسروں کا محتاج ہے۔ آج دوسرے ملک ان سے ہاتھ اٹھا لیں، اس کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہر دور میں اسی طرح یہ ذلت کا شکار رہے۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پہ پستی اور کم ہمتی مسلط کر دی گئی۔ ذالکہ، یہ پستی اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں ناحق، اور یہ نبیوں کو قتل کرنا اور انکار کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ عصوا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، وَقَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ حد سے آگے بڑھنے والے تھے۔ لیسوا سوا، جو ان میں سے اہل ایمان ہے ان کے لیے بشارت۔ اللہ ایک لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکتے کہ سب ایک جیسے ہیں، نہیں، اللہ کہتے ہیں یہ برابر نہیں۔ اہل کتاب میں سے ایک جماعت ہے قائمتن، جو دین پر قائم ہے، یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیتوں کو پڑھتے ہیں، آناء اللیل، رات کے اوقات میں، وہم یسجدون، اس حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جز بول کر کل مراد ہے جی، سجود بول کر صلاۃ، کیونکہ سجدے میں تلاوت نہیں ہوتی، نماز میں ہوتی ہے، قیام میں۔ یؤمنون باللہ،
وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور قیامت پر، اور دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، آگے بڑھتے ہیں نیکیوں میں، یہی لوگ ہیں من الصالحین، صالح اور نیکوکاروں میں سے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، نیکی کا کوئی کام بھی کریں اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ اہل کتاب ہیں، ان میں سے ہیں، یا فلاں خاندان یا قبیلے میں سے ہیں، بنیاد اعمال ہیں جی۔ اور اللہ خوب جانتے ہیں متقین کو۔ ان الذین کفروا، تخویف اخروی، جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ان کے مال ان کے کام نہیں آئیں گے۔ انسان دنیا میں غرور کرتا ہے تو اس کے جو اسباب ہوتے ہیں نا، ایک سبب مال ہوتا ہے، ایک اولاد، تیسرا یہ کہ بعض لوگ بڑا پیسہ لگاتے ہیں جی، بظاہر سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کے کاموں پہ لگا رہے ہیں، خیرات کرنا، غریبوں کو کھلانا، تو اس پر بھی انسان کو ہوتا ہے کہ یہ میرے کام آنے والی چیزیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا مال بھی کام نہیں آئیں گے، ایک ولا اولادہم، ان کی اولاد بھی کام نہیں آئے گی، من اللہ اے من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے یہ چیزیں بچا نہیں سکتی، شیئن ذرہ برابر، اور یہ لوگ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو دو چیزوں کی نفی ہو گئی جی، اولاد اور مال۔ تیسری چیز جی، ہم بہت خرچ کرتے ہیں، مثل ما ينفقون، اس کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، جیسا کہ ہوا فیہا سر، اس میں سخت سردی، اصابت ہرس قوم، وہ ایسی قوم کی کھیتی کو پہنچ گئی جس قوم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا تھا، فأہلکتہ، اس نے اس کی پوری کھیتی برباد کر دی۔ یہ جو دنیا میں خرچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں مال خرچ کیا ہوا ہمارے کام آئے گا، یقول اہلکت مالا لبدا، میں نے بڑا مال خرچ کیا ہے فلاں جگہ پہ اور فلاں جگہ پہ، اللہ کہتے ہیں یہ قبول نہیں ہے، اس کی قبولیت کی شرط ہے ایمان، اور ان میں ہے کفر و شرک۔ اس کی مثال ایسی ہے، کھیتی ہو اور ہوا آئے اور اس میں سخت سردی ہو، پوری کھیتی خراب کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح، بعین اسی طرح یہ جو کفر اور شرک ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو تمام نیک اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں۔ جتنا مرضی خیرات کریں، صدقہ کریں، اللہ کے راستے میں لگائیں، کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بنیادی شرط ہی موجود نہیں قبولیت کی، ایمان، اس کے ہوتے ہوئے قبولیت ہونی ہے۔ تو کافروں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں دنیا میں، یہ بہت جو آج کل دنیا میں کافر رفاع عامہ کے کام کرتے ہیں، اسپتال بناتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، تو اس ذہن میں ایک بات تو جاتی ہے لوگوں کے کہ یہ سب فضول ہے، کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو بنیاد جو ہے ایمان، جب وہ نہیں ہے تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ جو دنیا میں وہ نیکیاں کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کی ان نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں ہے جو اللہ نے دنیا میں دی ہوئی ہیں انسان کو۔ یہ تو ان نعمتوں کا بھی انسان شکر ادا نہیں کر سکتا، اس جو نعمتیں اللہ نے دنیا میں انسان کو دی ہوئی ہیں۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ ان پہ زیادتی نہیں کرتے، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود زیادتی کر رہے ہیں، خرچ کر کے بھی ہاتھ خالی ہے جی، کوئی ثواب نہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، جہاد جو ہونا ہے نا، تو اس سے پہلے کچھ نصائح اللہ کر رہے ہیں کہ جہاد میں کامیابی کے طریقے کیا ہیں، جہاد میں کامیابی کے طریقے کیا ہیں۔ تو اے ایمان والو،
مت بناؤ بطانتن اندر کی دوستی، بطانت دلی دوستی، پوشیدہ دوستی، یہ مت بناؤ من دونکم اپنے علاوہ کسی اور سے، اپنوں کے علاوہ کسی اور کے ساتھ دلی دوستی نہ رکھو جی۔ لا یعلونکم خبالا، اس لیے کہ وہ نہیں کمی کرتے تمہارے بارے میں فساد کی۔ دوستی کیا ہوتی ہے جی؟ ودو ما عنتم، چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑے رہو، ما عنتم تم تکلیف میں مبتلا رہو، قد بدت البغضاء اور یہ بغض اور یہ تمہارے بارے میں ان کے دلوں میں جو نفرت ہے یہ ظاہر ہو چکی ہے، من افواہم ان کی بات چیت سے۔ کبھی کبھی وہ نفرت باہر آ جاتی ہے جی جو دلوں میں ہے، کبھی کبھی وہ نفرت باہر آ جاتی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ اندر کی جو باتیں اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں کتنی نفرت ہے تمہارے بارے میں، اوپر اوپر سے تمہیں ملیں گے بھی صحیح، سلام بھی کریں گے، محبت کا اظہار بھی کریں گے، سینے کھول رہے ہیں ان کے۔ تو دوستی ایسے لوگوں سے کی جاتی ہے جی جو فساد، مشقت، تمہارے خلاف باتیں، دل میں بغض، تو ایسے لوگوں کو دلی دوست نہ بناؤ۔ ایک طرف سے دوستی نہیں ہوتی جی، دوستی کے جذبات فریقین سے ہوتے ہیں، طرفین سے۔ ایک طرف کی تو کوئی دوستی نہیں ہے کہ تم ان کو اچھا سمجھتے رہو تو وہ تمہاری مخالفت کرتے رہیں، ادھر سے بھی تو کوئی ہمدردی یا اچھائی سامنے آنی چاہیے، ادھر تو شر ہی شر ہے۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے اپنی آیات تمہارے سامنے بیان کر دی ہیں، ان کنتم تعقلون اگر تم سمجھتے ہو اور اگر تم سمجھنے کی کوشش کرتے ہو تو پھر جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کرو۔ ہا انتم اولائے، تم ہی ہو جو ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وہی بات آ گئی نا، ایک طرف سے محبت کا اظہار، وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّ، تم تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہو اور وہ تمہاری کتاب کے دشمن ہیں۔ اور ان کی باتوں سے متاثر نہیں ہونا۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، اس وقت اپنے زبانی ایمان کا اظہار کرتے ہیں جی ہم تمہارے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب الگ ہوتے ہیں، عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، تم پر اپنی انگلیاں کاٹتے رہتے ہیں، من الغیظ، غصے کی وجہ سے۔ جب الگ ہوتے ہیں تو اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ یہ انگلیاں وہ کاٹتا ہے جس کے دل میں کسی طبقے کے خلاف بہت زیادہ نفرت ہو اور کر کچھ نہ سکے، پھر وہ اپنی انگلیاں کاٹتا ہے جی ہائے مجھے موقع ملے تو میں یہ کر دوں اور یہ کر دوں، تو غصہ اپنے آپ پہ نکالتا ہے کہ میں اتنا کمزور کیوں ہوں، نفرت بھی ہے لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتا، تو بس یہ انگلیاں ہی کاٹتے رہیں گے۔ قل موتوا بغیظکم، میرے پیغمبر انہیں کہو تم اپنے غصے میں مر جاؤ، موت تک اسی غصے میں رہو گے، کچھ نہیں بنے گا، تمہیں اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ سینے تک کی باتیں جانتا ہے، لہذا جو کچھ میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں اس کو سنو۔ اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے تسؤہم، انہیں بری لگتی ہے، حسد ہے نا تمہارے ساتھ، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ، یہ بھی بڑا دوستی کے قابل ہے جی۔ تمہیں اچھائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے اور تمہیں کوئی برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں، شکر ہے۔
کوئی تکلیف آ گئی شکر ہے، کہتے ہیں ہم نہیں کہتے تھے کہ زیادہ آگے نہ جاؤ، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، جہاد کی کامیابی کے دو بڑے اصول ہیں جی، اگر مستقل مزاج رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان کی سازشیں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، ان کی سازشیں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں جی۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، مسئلہ رسالت پر ایک شبہ کا جواب، کہتے ہیں کہ اگر یہ سچا رسول ہوتا تو احد کے دن ان کو شکست کیوں ہوتی جی؟ تو اللہ کہتے ہیں یہ آزمائش ہے، تمہاری اپنی خامی کا نتیجہ ہے جی، ورنہ اللہ نے اس سے پہلے بدر میں کامیابی نہیں عطا فرمائی جب تعداد بھی کم تھی، تو اب اللہ اس غزوہ احد کا تھوڑا سا واقعہ ذکر کر رہے ہیں جی۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، من اہلک، اپنے گھر والوں سے، حضرت عائشہ کے گھر سے آپ باہر تشریف لائے جی، تو تبوئ المؤمنین، آپ بٹھاتے تھے ایمان والوں کو مقاعد للقتال، لڑائی کے ٹھکانوں پر، آپ مسلمانوں کو ان جگہوں پہ بٹھاتے تھے جو لڑائی کے ٹھکانے تھے۔ لشکر جب بنتا ہے نا دشمن کے مقابلے میں، تو ہر لشکر کا اپنا ایک حصہ ہوتا ہے، میمنہ دائیں طرف والوں، میسرہ بائیں طرف والوں کو، قدام اگلے، پیچھے رہنے والے، تو یہ ایک جماعتیں ترتیب دی جاتی ہیں، تم نے دائیں طرف رہنا ہے، تم نے بائیں طرف رہنا ہے، تم آگے ہوگے جی، تم پیچھے رہو گے، تو پوری ایک ترتیب ہوتی ہے لڑائی کی، ایسے نہیں لڑا جاتا، اس کے اندر پوری مہارت ہوتی ہے قائد کو، جو افسر جنگ ہوتے ہیں جہاد میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر سپہ سالار کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بہتر کون ہے جو لڑانے کو جانتا ہو؟ عرب کے لوگ تو ویسے بھی بڑے فطرتاً جنگجو ہوتے ہیں، اور پھر تجربے کے ساتھ ساتھ اور جو ہے ان کے اندر صلاحیتیں نکھرتی ہیں جی، تو یہ کسی کسی کو اللہ یہ چیزیں عطا کرتے ہیں کہ لڑانا کیسے ہے جی، دشمن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، کن کو آگے رکھنا ہے، کن کو پیچھے، وقتی طور پہ کیا فیصلے کرنے ہیں۔ بہت بڑا انحصار ہوتا ہے جنگ کی کامیابی یا ناکامی کا اس سپہ سالار پر جو اس جنگ کی قیادت کر رہا ہے جی۔ تو آپ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، کافروں کی تعداد 3000، مسلمانوں کی تعداد صرف 1000۔ واللہ سمیع، اللہ سن بھی رہے تھے اور تمہارے حالات کو جانتے بھی تھے جی۔ اذ ہمت طائفتان، جب دو جماعتوں نے ارادہ کیا تم میں سے، ان تفشلا، کہ ہمت ہار دیں، یہ قبیلہ اوس میں سے بنی حارثہ اور قبیلہ خزرج میں سے بنی سلمہ، یہ مسلمان تھے۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ بھی ساتھ نکلا جی لڑائی کے لیے، راستے میں اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے الگ ہو گیا، راستے میں ہی ساتھ چھوڑ گیا۔ آگے ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے جب اپنے ہی الگ ہو جائیں، تو اس کا اثر نا دو جماعتوں پر بھی پڑا، مسلمانوں کی پکی جماعتیں، وہ بھی چاہتے تھے کہ ہٹ جائیں پیچھے ان کو دیکھ کر، تو ان کے دل میں پیدا ہوئی جی سستی، بزدلی۔ واللہ ولیہما،
اللہ ان کے کارساز تھے۔ اللہ کیسے ہمت ہارنے دیتے جی؟ اللہ ان کے کارساز تھے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، منافقین اگر الگ ہو گئے تو کیا ہوا؟ بھروسہ چاہیے کہ اللہ ہی پر کریں ایمان والے جی، فوج پر یا افراد پر یا ان پر بھروسہ نہیں کرنا، اللہ کی ذات پر۔ وہ الگ ہو گئے، ہونے دو۔ تو یہ دو جماعتیں جو تھیں نا، ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ الگ ہو جائیں، لیکن اللہ نے انہیں مضبوطی سے مسلمانوں کے ساتھ رکھا جی۔ تو جنگ احد میں مشکل تو تھا بہت، لیکن اللہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ تو یہ شکست جو تم سمجھتے ہو کہ ہوئی ہے، یہ اپنی وجہ سے ہوئی ہے، ورنہ اللہ کی نصرت اور تائید تو حاصل تھی۔ اور اس کا ایک نمونہ سنیں جی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے مقام پر، اللہ کی نصرت کی ایک نمونہ جی۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تمہاری تعداد بہت کم تھی، 2 گھوڑے 70 اونٹ اور صرف 9 تلواریں جی۔ کیا ہے جی؟ 2 گھوڑے 70 اونٹ اور صرف 9 تلواریں۔ یہ بھی کوئی جنگ ہوتی ہے؟ اتنی کم تعداد میں اسلحہ۔ مسلمانوں کی مالی حالات بہت کمزور تھے اس وقت، لیکن اللہ کی تائید حاصل تھی، نصرت اللہ کی تھی۔ تم بہت کمزور تھے، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اذ تقول للمؤمنین، جب آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے اس بدر کے مقام پہ، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری امداد کرے بثلاثۃ آلاف، 3000 فرشتوں سے منزلین، جو اسی غرض کے لیے اتارے گئے ہیں۔ کیا یہ کافی نہیں کہ 3000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے آئیں؟ پہلی تعداد جو تھی نا وہ 1000 تھی کافروں کی، 1000۔ پھر یہ خبر مشہور ہوئی کہ کافروں کی مدد کے لیے 2000 کا لشکر اور آ رہا ہے پیچھے۔ پھر یہ خبر آئی کہ 5000 کا لشکر آ رہا ہے۔ 2 قسم کی افواہیں پھیلی، 3000 کی پھر 5000 کی، اصل تعداد 1000 تھی۔ تو مسلمان تھوڑے سے پریشان ہوئے، تو اللہ نے کہا کہ ہم بھی مدد کے لیے 3000 فرشتے نازل کریں گے جو اسی مقصد کے لیے اتریں گے۔ بلا، کیوں نہیں کافی؟ ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، مستقل مزاج رہو اور اطاعت سے منہ نہ موڑو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور وہ کافر تمہارے خلاف اسی جوش سے آ جائیں، یَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اگر وہ کافر اسی جوش و خروش سے تمہارے خلاف آ جائیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا بخمسۃ آلاف، 5000 فرشتے مصومین، جو وردی پہنے ہوئے ہوں گے، وردی پوش۔ صبر کرو گے، ڈرو گے، اور وہ کافر اپنے پورے جوش سے آئیں گے تو ہم ان کا جوش ٹھنڈا کر دیں گے۔ 5000 فرشتے آئیں گے جی، مصومین، وردی پہنے ہوئے۔ یہ دوسرا اعلان ہوا جی، 3000 کا پھر 5000 کا۔ نہ 3000 آئے فرشتے اور نہ 5000 آئے، صرف 1000، وہ جو شروع میں کافروں کی تعداد تھی۔ بس یہ دو جو ہے نا جی، 3000 اور 5000، یہ مشروط ہیں کہ اگر وہ آئے تو فرشتے بھی آئیں گے۔
نہ وہ آئے نہ فرشتوں کا آنا ہوا جی۔ وما جعلہ اللہ، یہ جو فرشتوں کا آنا ہے تو شبہ یہ ہوتا ہے کہ شاید مدد کا دار و مدار فرشتوں کے نزول پہ ہے، وہ آئیں گے تو کامیابی ملے گی۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، وما جعلہ اللہ، اللہ نے نہیں بنایا اس نصرت کو اور مدد کو الا بشرا لکم، سوائے اس کے کہ وہ تمہارے لیے خوشخبری بنے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، بس یہ تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے ہے، خوشخبری ہے۔ ورنہ یہ بات سن لو، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد اللہ کے بغیر کسی اور سے نہیں ہوتی۔ فرشتے اترنا آنا لڑائی یہ نہیں ہے بنیاد مدد کی، وہ مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ بغیر فرشتوں کے بھی کر سکتا ہے۔ یہ فرشتے صرف اس لیے اتارے گئے ہیں کہ دل مطمئن رہے۔ ہوتا ہے نا بندہ اسباب کا بڑا تعلق ہوتا ہے جی، اسباب کا۔ انسان چونکہ دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے ماحول کو تو اس کو اسباب پہ بڑا بھروسہ ہوتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، تمہیں اسباب پہ بھروسہ ہے تو ہم وہ کام کر دیتے ہیں جو ماتحت الاسباب ہیں جی، فرشتوں کو نازل کر دینا، تم دیکھو گے تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بدر میں پھر فرشتے جب آئے نا، صحابہ کہتے ہیں ہم آگے بڑھتے تھے کسی کافر کو قتل کرنے کے لیے، ابھی ہماری تلوار ہمارے ہاتھ میں ہوتی تھی اور اس کے گردن تک نہیں پہنچتی تھی کہ پہلے ہی اس کا سر زمین پہ ہوتا تھا، وہ فرشتے کر رہے ہوتے تھے۔ لیکن یہ فرشتوں کا اترنا اور اس طرح کی مدد یہ گھر بیٹھے نہیں ہوتی۔ ہم یہ سمجھیں کہ اب بھی ہوں گی، ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے پہلے وہ بدر والی فضا تو پیدا کرنی ہے نا جی، جان ہتھیلی پہ رکھ دی مسلمانوں نے، اور ہر چیز کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ مدد نہیں ہوتی مگر اللہ کی طرف سے، جو غالب بھی ہے، بغیر فرشتوں کے مدد کر سکتا ہے، الحکیم، لیکن حکیم بھی ہے، اس کو پتہ ہے کہ فرشتوں کے اتارنے میں حکمت کیا ہے جی۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ فرشتوں کا اترنا اس لیے تھا تاکہ اللہ کافروں کا ایک حصہ اس کو کاٹ کے رکھ دے، کافروں کا ایک حصہ اس کو کاٹ کے رکھ دے۔ 70 کافر جو ہیں وہ مارے گئے، اور یکبتہم، یا اللہ ان کو ذلیل کر دے۔ یہ او مانعۃ الخلوف ہے جی، دونوں میں سے کوئی ایک کام ضرور ہوگا جی، دونوں جمع ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں، مانعۃ الخلوف وہی ہوتا ہے نا، دونوں میں سے ایک کام ضرور ہوگا، اگر دونوں جمع ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں، بندے بھی مارے جائیں ذلیل بھی ہو جائیں۔ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تو وہ لوٹے نامراد ہو کر۔ مراد تو ان کی یہ تھی کہ آج ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، اللہ کہتے ہیں یہ مراد ان کے ہاتھ نہیں آئے گی، یہ اسی طرح نامراد رہیں گے۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، غزوہ احد کے جو واقعہ ہے یہ آیت اس کے متعلق ہے جی۔ تکلیف بڑی ہوئی جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس غزوے میں، احد میں، آپ کے چچا شہید ہو گئے، جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، قلبی طور پہ بہت دکھ پہنچا جی، جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی، تو آپ نے کافروں کے خلاف بد دعائیں کی۔ بخاری میں وہ روایتیں موجود ہیں جی، آپ نے نام لے لے کر ان کے خلاف بد دعائیں کی، لعنت، یا اللہ فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت۔ وہ قلبی تکلیف جو تھی نا اس کا اظہار زبان سے ہوا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی جی۔
یہ آیت جو ہے اس کی نحوی طور پر اس کی ترکیب یا دیکھ لیں جی، شیء مبتدا مؤخر ہے، لیس لک خبر مقدم ہے، من الامر یہ حال واقع ہوا ہے جی، او یتوبہ کا معطوف علیہ معذوف ہے جی، اما ان یہلکہم، اما ان یہلکہم، اب میں نہ سنے جی، لیس لک من الامر شیء، ان کافروں کا جو معاملہ ہے نا میرے پیغمبر کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، من الامر سے مراد ہے جی کافروں کا جو معاملہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، ان معاملات میں سے کسی ایک بھی معاملے کا اختیار تیرے پاس نہیں، لیس لک من الامر شیء، کافروں کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے، ان میں سے کسی ایک معاملے کا اختیار تیرے پاس نہیں۔ دو ہی معاملے ہیں جی جو ان کے ساتھ ہونے ہیں، کون سے جی؟ یا تو یہ کہ اللہ ان کو ہلاک کر دیں، اما یہلکہم، ایک معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کو ہلاک کر دیں، او یتوب علیہم، یا اللہ ان پر رجوع کرے، اللہ ان کی توبہ قبول کریں، او یعذبہم، یا اللہ آخرت میں ان کو عذاب دیں۔ یہی ہے نا جی معاملات، یا تو یہ کہ اللہ انہیں ہلاک کر دیں، یا یہ کہ اللہ ان کی توبہ قبول کریں، یا تیسری صورت یہ ہے کہ دنیا میں کچھ بھی نہ کہیں، آخرت میں عذاب دیں، اور اس لیے دیں گے کہ انہم ظالمون، عذاب کی علت یہ ہے کہ وہ ظالم ہیں، مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، یہ عذاب کی علت ہے۔ یہ جو تین معاملات ہم نے ذکر کیے ہیں، یا دنیا میں ہلاک کر دے، یا اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، یا اللہ ان کو آخرت میں عذاب دے دے، یہ تینوں اختیار میرے پاس ہیں، لیس لک من الامر شیء، آپ کے اختیار میں سے، آپ کے پاس ان تینوں معاملات میں سے کسی ایک معاملے کا اختیار بھی نہیں۔ تو آپ کیوں کہتے ہیں جی یا اللہ فلاں پہ لعنت کر، یا اللہ فلاں پہ لعنت کر، کیوں کہتے ہیں میرے پیغمبر؟ ہو سکتا ہے انہی میں سے کئی لوگ مسلمان ہو جائیں۔ تو پھر ہوئے نا جی، ابو سفیان جو اس جنگ کا سپہ سالار تھا کافروں کی طرف سے، اس کو وہ مسلمان ہوا، وحشی بن حرب وہ مسلمان ہوا، ہند ابو سفیان کی بیوی وہ مسلمان ہوئی، اور بہت سارے لوگ جو مسلمانوں کے خلاف اس لڑائی میں تھے وہ یتوب علیہم کے اندر آئے جی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو میرے پیغمبر آئندہ بھی محتاط رہیں جی، آپ طبی تقاضے کے مطابق، بشری تقاضے کے مطابق، آپ کی زبان سے جو سخت لفظ نکلے ہیں نا تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے جی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، مسئلہ توحید کا تذکرہ جی، چھٹی مرتبہ، آپ کے اختیار میں اس لیے نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ ہی کے لیے ہے، تو آپ کے اختیار میں کیا ہے میرے پیغمبر؟ جب ہر چیز میرے اختیار میں ہے تو فیصلے بھی میں نے کرنے ہیں۔ یغفر لمن یشاء، جس کو چاہتے ہیں معاف کرتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں عذاب دیتے ہیں، کسی کو ایمان کی توفیق، کسی کی موت شرک پر۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ تو جہاد میں کامیابی ملے گی، اللہ نصرت کریں گے، لیکن آپ بھی وہ کام تو کریں جو اللہ کی نصرت اور مدد کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں جی۔ یا ایھا الذین آمنوا، چوتھا مضمون جی، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو جی۔ شروع اللہ نے اور طریقے سے کیا ہے،
شروع اللہ نے اور طریقے سے کیا ہے کہ سود نہ کھاؤ، تو اس سے اللہ نے آغاز کیوں کیا اس مضمون کا؟ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جہاد انفاق وہ کرتا ہے جس کے دل میں سخاوت ہو، دل سخی ہو، اور جو ہوتے ہیں بخیل، مال کے حریص، لالچی، اور وہ لالچ یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ سود سے بھی باز نہیں آتے، تو انہوں نے کیا انفاق کرنا ہے جی؟ تو پہلے دل کو ذرا صاف کرو جی مال کی محبت سے، اور وہ گندے کام نہ کرو، مال جمع کرنے کا وہ طریقہ اختیار نہ کرو جو غیر شرعی طریقہ ہے، سود۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو مت کھاؤ سود، اضعافا مضاعفا، دوہرا، مضاعفا دوہرا در دوہرا، اضعافا دگنا، مضاعفا بڑھا دیا گیا ہے، دوہرا کر دیا گیا ہے۔ یہ سود مرکب ہے جی، ایک ہوتا ہے مفرد اور ایک ہوتا ہے مرکب، وہ اس کا فرق میں بتا دیتا ہوں۔ ایک آدمی کسی کو پیسے دیتا ہے اور اس کے بدلے میں طے کرتا ہے کہ میں اس رقم سے زیادہ لوں گا، 1,00,000 روپیہ قرض دیتا ہے جی، اور کہتا ہے واپس آپ نے کرنے ہیں 1,10,000، تو یہ اس رقم سے، قرض سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں سود۔ اور یہ طے ہوتا ہے کہ 1,00,000 کے بدلے میں 1,10,000 دینے ہیں، چاہے مدت کے بعد دیں، مدت میں دیں، یہ تو مفرد ہے جی۔ اور مضاف یہ ہوتا ہے کہ طے ہوتا ہے کہ 1 مہینہ گزر گیا اور آپ نے 10,000 نہ دیے جو زائد ہیں، تو پھر 10,000 اور ہو جائیں گے جی۔ پھر 3 مہینے گزر گئے اور آپ وہ بھی نہ دے سکے تو 10,000 اور بڑھ جائیں گے جی۔ یہ ہے اضعافا مضاعفا۔ یہ بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا تھا کہ اصل رقم سے بھی زیادہ ہو جاتا تھا، وہ جو اصل رقم ہے اس سے بھی سود آگے بڑھ جاتا تھا، یہ ہے سود مرکب۔ عرب میں یہی دستور تھا جی، تو اللہ نے اس کی یہ قید لگا دی، اور یہ اتفاقی قید ہے جی، اضعافا مضاعفا اتفاقی قید ہے، چونکہ عادت یہ تھی عرب میں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ واتقوا النار، تخویف اخروی، آگ سے ڈرو جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اگر سود کو حلال سمجھ کر کھاؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور ان معاملات میں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا، آگے بڑھو اس مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ مغفرت سے مراد ہے اسباب مغفرت، جو سبب ہیں اللہ کی بخشش کے۔ وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف آگے بڑھو، یعنی ان اسباب کی طرف جو جنت میں لے جاتے ہیں۔ کون سی جنت تھی؟ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ جنت تو بہت بڑی ہے جی، حدیث میں آتا ہے ایک جنتی کو اتنی جنت ملے گی 10 گنا زیادہ دنیا سے۔ تو یہاں اللہ کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کے برابر اس کی چوڑائی ہے۔ یہ تحدید نہیں ہے، حد نہیں ہے جی، یہ صرف انسانوں کے ذہن کے قریب کرنے کے لیے اس کی وسعت کا بیان ہے۔ ذہن میں رکھیں یہ بات جی، انسانی ذہن کے قریب کرنے کے لیے وسعت کا بیان ہے۔ ہم سے کوئی پوچھے بھئی تم نے سب سے بڑا فاصلہ کون سا دیکھا ہوا ہے؟ 2 چیزوں کے درمیان جو فاصلہ ہے، تم نے دیکھے ہیں دنیا میں بڑے بڑے فاصلے، تو آپ سب سے بڑا فاصلہ کس کو محسوس کرتے ہیں جی؟ کہ یہ 2 چیزوں کے درمیان بڑا فاصلہ ہے، تو ہر بندہ یہ کہے گا کہ جتنا زمین آسمان کے درمیان، اس سے بڑا ہم نے اور کو نہیں دیکھا۔ یہ مسجد ہے، اس دیوار سے شروع ہوتی ہے، یہاں ختم۔ یہ محلہ ہے جی، ایک گھر سے شروع ہوتا ہے دوسرے گھر تک۔ ایک شہر ہے جی، 10 میل کا ہوگا، لیکن یہ جو فاصلہ نہیں ہے زمین آسمان کا،
یہ بہت زیادہ ہے. چنانچہ لوگ تشبیہ بھی دیتے ہیں تو اسی طرح دیتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ جب کسی بڑی چیز کی تشبیہ دیں تو اسی طرح دیتے ہیں. اتنا فرق ہے بھائی دو میں جتنا زمین و آسمان کے درمیان. یہ عرف ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ اس کے مطابق بات کرتے ہیں. ارض و السماوات، اس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. تم نے یہی دیکھی ہوئی ہے بس. تو لہٰذا تمہارے ذہن کے قریب کرنے کے لیے اللہ یہ بات کر رہے ہیں. محسوس چیز جو ہوتی ہے نا وہ جلدی سمجھ آ جاتی ہے بندے کو، ورنہ اس کی چوڑائی کتنی ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. وہ عدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. وہ کون لوگ ہیں جی؟ جو خرچ کرتے ہیں. آئی نا بات انفاق کی جی. جو خرچ کرتے ہیں فی السراء، فراخی میں، والضراء، تنگی میں، ہر حالت میں، فراخی ہو یا تنگی ہو. والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو تھامنے والے ہیں. والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں. غصے کا نہ آنا یہ کوئی کمال نہیں کہ آتا ہی نہیں، آ جانا اور پھر اس کو تھام لینا، یہ ہے جی اصل وصف. آتا ہے، یہ فطرت ہے جی انسان کی، آتا ہے لیکن اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے. الکاظمین الغیظ، پی جاتے ہیں غصے کو. اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتے. اللہ نے ہر چیز کی ایک فطرت رکھی ہے انسان میں، اس کا استعمال بندے نے خود کرنا ہوتا ہے کہ اچھی جگہ پہ کرتا ہے یا بری جگہ پر. دیکھیں ہر انسان میں غصہ ہے جی، تو غصے کا نتیجہ ہوتا ہے مارنا، پیٹنا اور شدت، سختی. اللہ نے اس کا ایک مقام رکھا ہے اور وہ ہے جہاد. یہاں تم نے اپنا غصہ نکالنا ہے، اپنوں سے نہیں. تو جب بندہ جہاد سے ہٹے گا، چھوڑ دے گا، تو کہیں نہ کہیں تو استعمال کرنا ہی ہے وہ غصہ، تو وہ اپنوں کے خلاف کرتا رہے گا. اچھا اللہ نے بندے کے دل میں رکھا ہے جی سخاوت، کہ وہ مال خرچ کرنا چاہتا ہے. اس کے مقام دو ہیں جی، یا ناجائز جگہ پہ کرے گا یا جائز مقام پر. ایک اسراف بنے گا، ایک انفاق فی سبیل اللہ بنے گا. تو کہیں نہ کہیں تو اس نے وہ اپنا کرنا ہے نا. تو اللہ نے اس کے راستے خود بتا دیے. خواہش رکھی اللہ نے انسان میں، یہ شہوت، خواہش، نفسانی خواہش، اس کے محل یا جائز جگہ پہ پوری کرے گا یا ناجائز جگہ پر. تو نکاح کے ذریعے اللہ نے جائز راستہ بتا دیا کہ یہ جائز راستہ ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی راستے ہیں وہ سب ناجائز ہیں. تو یہ شہوت کا نہ ہونا تو کوئی کمال نہیں. یہ تو وہ تو پھر انسان ہی نہیں، نہ مرد ہی نہیں ہے جس میں، وہ تو کوئی اور چیز ہے جی، جس میں دل میں خیال ہی نہیں پیدا ہوتا جی. ہونا چاہیے، ہوتا بھی ہے، اللہ نے رکھی ہے، لیکن اس کے اسی پر تو امتحان کا دار و مدار ہے، آزمائش، کہ کہاں استعمال کرتا ہے اور کہاں نہیں کرتا. تو غصے کا نہ آنا یہ کوئی کمال نہیں، آ جانا اور پھر روک لینا. لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو زمین پہ گرا دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ قابو رکھے. الکاظمین الغیظ. آج معاشرے میں یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. یہاں کیا ہوتا ہے، ذرا ذرا بات پہ آگ بگولا ہو جاتا ہے بندہ. چھوٹی سی بات، درگزر کا تو مادہ ہی نہیں نا. حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں میں سے کسی ایک کا واقعہ ہے کہ ان کی ایک لونڈی تھی، ان سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی، کوئی ایسی چیز جو ان کی پسندیدہ تھی وہ ٹوٹ گئی یا کوئی، تو ان کو بڑا غصہ آیا. تو اس لونڈی نے فوراً یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ. بس اتنا پڑھنے کی دیر تھی کہ ٹھنڈا ہو گیا. اس نے آگے بھی کہا والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے. انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو معاف کر دیا، زبان سے بھی کہہ دیا. وہ بھی پھر بڑی، اس نے پھر آگے پڑھا جی واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو فوراً ان کی زبان سے نکلا جاؤ میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد بھی کر دیا ہے. تو یہ عامل بالقرآن لوگ ہیں جی.
جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے بس تو پھر فوراً اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسی نیکی کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں جی۔ والذین اذا فعلوا، یہ وہ لوگ ہیں اذا فعلوا فاحشۃ، جب وہ کوئی برائی کر لیتے ہیں، کوئی گندا کام، او ظلموا انفسہم، یا اپنے آپ پہ کوئی ظلم کر لیتے ہیں۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے جی؟ فعلوا فاحشۃ اور اس کے بعد ظلموا انفسہم، تو یا تو مراد فاحشہ سے گناہ کبیرہ اور ظلموا انفسہم گناہ صغیرہ۔ بعض نے کہا ہے فاحشہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور ظلموا انفسہم اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے جی۔ تو جب وہ یہ کام کر لیتے ہیں، ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اللہ کے بغیر اور کون گناہ بخش سکتا ہے جی؟ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے؟ ولم یصروا، اور وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں کہ گناہ برا کام ہے اور توبہ کرنی ضروری ہے، اور اللہ غفار ہے، ان تمام حقائق کا علم ہے جی ان کو۔ تو نیکی کرتے ہیں اور گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اگر وہ گناہ کا کام کر لیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یہ عمومی آیت ہے ان لوگوں کے بارے میں جن سے گناہ ہو جائیں تو اس کی توبہ کا طریقہ اللہ نے بتا دیا، اللہ کو یاد کرنا اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا، براہ راست اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنا۔ ایک اور آیت جو آگے آئے گی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا۔ وہ خاص طبقے کے بارے میں ہے جی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ جو خاص جو واقعہ پیش آیا اس کے پیچھے اللہ کے نبی کو دکھ دیا تھا انہوں نے، تو اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ وہ رسول کے پاس آتے، تیرے پاس آ جاتے میرے پیغمبر، اور آپ ان کے لیے مغفرت طلب کرتے۔ یہ اس طبقے کی بات ہو رہی ہے، مخصوص عمومی قانون یہاں بیان ہو رہا ہے جی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، براہ راست اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ اور وہ جو ہے نا جس کے بارے میں ہے کہ رسول کے پاس آئیں، وہ اس طبقے کے بارے میں تھا جنہوں نے رسول کے حق میں زیادتی کی تھی، اللہ کے نبی کو ناراض کیا تھا، اس لیے انہیں کہا گیا کہ آؤ پیغمبر کے پاس اور اللہ کے نبی سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرواؤ۔ اولئک جزاؤہم، ان لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ رب کی طرف سے مغفرت اور باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ رہیں گے، اور بہت اچھی مزدوری ہے کام کرنے والوں کی، نعم اجر العاملین، کام کرنے والوں کی مزدوری بہت اچھی ہے۔ قد خلق من قبلکم سنن، تخویف دنیاوی، تم سے پہلے بڑی جماعتیں گزری، سنن، تم سے پہلے بڑے واقعات، سنن، واقعات ان لوگوں کے جنہوں نے جھٹلایا، فسیروا فی الارض، چلو پھرو زمین میں، دیکھو کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ تو اگر تم بھی اسی طرح کرتے رہو گے تو تمہیں بھی پھر ان نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ھذا بیان للناس، یہ قرآن بیان، بہت بڑا بیان ہے، عظیم الشان بیان ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ ولا تہنوا، ہمت نہ ہارو، ولا تحزنوا،
اور شکست پہ غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مومن بن کر رہے۔ اگر تکلیف آئی ہے تو پریشان نہیں ہونا، غلبہ تمہیں کو ملے گا اگر ایمان دل میں کامل ہے۔ اِن یمسسکم کرہن، گھبراتے کیوں ہو جی، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر تمہیں پہنچی ہے تکلیف، کوئی زخم، تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ فقد مسل قوما کرح مثلہ، اس قوم کو بھی تو تکلیف پہنچ چکی ہے اس جیسی، ان کو بھی تو زخم لگ چکے ہیں اس جیسے، تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور یہ دن ہم اس کو پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، غالب اور مغلوبیت، ایک طبقہ غالب آ گیا ایک مغلوب ہو گیا، یہ تو قانون فطرت ہے جی، گردش کرتے رہتے ہیں دل، آج کسی کو غلبہ ہے، کل کسی اور کو ہوگا، پرسوں کسی اور کو ہوگا۔ تو اگر تمہیں تکلیف پہنچ چکی ہے تو قوم کو بھی تو تکلیف پہنچ چکی ہے نا، کافروں کو بدر میں، تمہارے تو صرف شہید ہوئے ہیں بندے، ان کے مارے بھی گئے اور قید بھی ہوئے تھے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ تکلیفیں اس لیے آئی ہیں، ان تکالیف اور ان مصائب کا جو سامنا کرنا پڑا ہے، اس کی حکمت سنو جی۔ حکمت یہ ہے تاکہ ظاہر کر دیں اللہ ایمان والوں کو، لِيَعْلَمْ، علم ظہور مراد ہے جی، جان لینا مینا نہیں ہے، اللہ کو پہلے ہی جانتے ہیں، اللہ مومنوں کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ کون پکا مومن ہے جی؟ سونا جب نکلتا ہے نا کان سے، اپنے معدن سے، تو اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ میل کچیل صاف ہو جائے اور نکھر کے سامنے آئے جی۔ تو اللہ ان آزمائشوں میں وہ جو میل کچیل ہے نا وہ صاف کرتے ہیں، سچے مومن نکھر کے سامنے آتے ہیں۔ تو اللہ اس لیے یہ شکست اور یہ تکلیفیں آتی ہیں جی، تاکہ اللہ ظاہر کر دے ایمان والوں کو۔ اور تیسری وجہ کہ یتخذ منکم شہداء، اللہ تم میں سے بعض کو شہادت کا مقام دینا چاہتے تھے، یتخذ منکم شہداء، جس کے تم خود طالب تھے۔ واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں فرماتے۔ یہ نہیں ہے کہ کافر جو ہیں ان کو جو غلبہ ملا ہے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل تھی، نہیں، وہ تو اللہ کو اچھے بھی نہیں لگتے۔ یہ صرف آزمائش کے لیے ساری تکلیفیں آئی ہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ پاک کر دے ایمان والوں کو، یمحص، پاک کر دے اللہ ایمان والوں کو، صاف کر دے اللہ، اور اللہ مٹا دے کافروں کو، یمحق الکافرین۔ ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ کافروں کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اچھا کیسے جی؟ بظاہر یہ جو بات ہے آخری کہ کافروں کو اس لیے غلبہ دیا گیا ہے کہ کافروں کو اللہ مٹانا چاہتے ہیں، تو اس سے تو وہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی علت اللہ بیان کر رہے ہیں کہ میں کافروں کو مٹانا چاہتا ہوں۔ تو شکست مسلمانوں کو ہوئی ہے، مٹانا اللہ کافروں کو چاہتے ہیں۔ بظاہر بڑی عجیب سی بات ہے جی، لیکن اس کی گہرائی میں جب آپ جائیں گے تو پھر واقعی سمجھ آئے گی کہ یہ جو احد کی شکست ہے نا، یہ کافروں کی تباہی کا سبب ہے۔ کیسے؟ ایک تو یہ کہ جب مسلمانوں کو ہوئی ہے شکست اور کافر آ گئے ہیں غالب، تو مسلمانوں میں آئندہ جب مقابلہ ہوگا نا، آئندہ تو جرأت اور زیادہ ہوگی جی، اور پوری جرأت سے لڑیں گے اور پچھلے سارے غصے نکالیں گے، انہوں نے ہم سے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، آج موقع ہے ان کو رگڑا لگا دیں جی۔ تو یہ مسلمانوں میں جب جرأت آئے گی، ہمت، تو کافروں کو شکست ہوگی۔
دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کافروں کو ہوا غلبہ اور مسلمان مغلوب ہوئے تو کافر جو ہیں اس پر اتراتے ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں، ہم نے یہ کر دیا یہ کر دیا، اللہ کو اور زیادہ غصہ آتا ہے ان پر جی۔ تو یہ کہر خداوندی کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی غصے کو بلا رہے ہیں، اور جب اللہ ناراض ہو نا پھر بچنا مشکل ہوتا ہے جی۔ ام حسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو کہ ایسی آسانی سے جنت میں چلے جاؤ گے، اور ابھی تک اللہ نے نہیں ظاہر کیا ان لوگوں کو جو تم میں سے مجاہد ہیں، اور ابھی تک اللہ نے نہیں ظاہر کیا ان لوگوں کو جو جہاد میں صبر کرنے والے ہیں۔ تم کہتے ہو شکست ہو گئی ہے احد میں، تو اللہ کہتے ہیں اس پر گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جس راستے پہ چلے ہو یہ مشکل راستہ ہے۔ جنت چاہتے ہو نا، جنت تو جنت ایسے تو نہیں مل جاتی، اس کو حاصل کرنے کے لیے آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ دنیا میں الگ کرتے ہیں جی مومنوں کو، جہاد کرنے والوں کو اور دوسرے طبقے کو اللہ الگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ شکست جو ہے یہ آزمائش ہے۔ تو جنت کا راستہ بہت مشکل ہے، اور اس کے لیے تکلیفیں، آزمائشیں، مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ ایسے آسانی سے نہیں چلے جاؤ گے، اور ایسے آسانی سے جنت میں داخل نہیں ہوگے۔ پھول جو ہوتے ہیں نا، پھول جہاں پھول لگتے ہیں تو اس سے پہلے کانٹے بھی لگتے ہیں جی، چھوٹے چھوٹے، اور اس کانٹوں سے گزر کے پھر پھول تک پہنچنا پڑتا ہے۔ تو اگر تم جنت تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے یہ آزمائشوں والے کانٹے جو ہیں نا، ان سے گزرنا پڑے گا۔ یہ آسان نہیں ہے جنت میں جانا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ، ایک اور بات بھی سنو نا، وہ یہ ہے کہ تم اس سے پہلے موت کی تمنا کرتے تھے، من قبل ان تلقوا، موت کو ملنے سے پہلے۔ تم خود تو کہتے تھے، موت کی تمنا سے یہ نہیں مراد کہ یا اللہ ہمیں موت دے دے، یہ تو تمنا ہی بری ہے جی۔ تمنا سے مراد ہے شہادت کی تمنا۔ تم خود کہتے تھے یا اللہ ہمیں شہادت کا مقام عطا فرما دے۔ کئی لوگ بدر کی لڑائی میں شامل نہیں ہو سکے تھے، کئی لوگ، یہ بدر کی لڑائی اتفاقاً ہو گئی تھی، باقاعدہ منصوبہ بندی سے نہیں ہوئی۔ وہ مسلمان تو کسی اور مقصد کے لیے گئے تھے، قافلے کو روکنے کے لیے، اچانک لڑائی ہو گئی۔ تو پھر وہ یہ کہتے تھے ہائے ہائے ہائے، ہم رہ گئے پیچھے، اب اگر کوئی لڑائی ہوئی نا اس کے بعد تو پھر اللہ بھی دیکھے گا کہ ہم کرتے کیا ہیں جی۔ یہ ان کی زبان سے جوش میں لفظ نکلے، پھر ان نے حق ادا کر دیا جی اس کا، اور پھر ایسے لڑے کہ شہادت کا مقام ان کو ملا جی۔ تو یہ خود تو تم تمنا کرتے تھے کہ یا اللہ ایک موقع اور عطا کر، تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم کرتے کیا ہیں جی۔ فقد رأیتموہ، اب تم اس موت کو دیکھ چکے ہو، یعنی سبب موت، الحرب، لڑائی، وانتم تنظرون، اور تم آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہے ہو جی۔ موت کے اسباب یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آ گئے ہیں۔ لڑائی میں تو پھر موت ہے ہی ہے نا جی۔ وما محمد الا رسول، احد میں جو واقعات پیش آئے ان میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی۔ آپ ایک گڑھے میں گر گئے، آپ کا سر مبارک زخمی ہوا، خون نکلنے لگا، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ اس گڑھے میں جب گرے نا تو منظر سے غائب ہوئے، تو ابلیس نے کہا ان محمدن قد قتل، یہ پروپیگنڈا، افواہ پھیلی جی۔ تو مسلمانوں نے ہتھیار رکھ دیے کہ اب کیا لڑنا ہے جی، اور منافقین کہنے لگے ان کانا قتل محمد فرجعوا الی دینکم، اگر محمد قتل ہو گئے ہیں تو واپس اپنے دین کی طرف چلے جاؤ۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ خبر غلط تھی۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ
وہ شہید ہوئے تھے، اور ان کی شکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی تھی۔ اس غلط فہمی کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ بات مشہور ہوئی احد کے میدان میں۔ تو اللہ نے بعد میں یہ آیتیں نازل فرمائیں، وما محمد الا رسول، محمد یہ اللہ کے رسول کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ یہاں جو حصر ہے نا جی، وما محمد الا رسول، یہ حصر جو ہوتا ہے نا جی، یہ مخاطب کی حالت کے مناسب ہوتا ہے۔ جو مخاطب سے جس سے بات ہو رہی ہوتی ہے پہلے اس کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے۔ جب حضور کی شہادت کی اطلاع ہوئی اور مسلمانوں نے ہتھیار پھینک دیے تو اس سے وہ جو ایک تصور سا بنا ذہن میں اور لوگوں کے خیال میں یہ بات آنے لگی کہ محمد تو شہید ہو گئے، اب ہمیں آگے لڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو پیغمبر کی جو موت ہے وہ ذہن میں ذرا بعید معلوم ہونے لگی، بعید از عقل، عقل آسانی سے اس کو قبول نہیں کر رہا، عقل آسانی سے اسے قبول نہیں کر رہا، ذہن اس کو تسلیم نہیں کر رہا۔ تو اگلا شبہ پیدا ہوا جی، کون سا؟ کہ یہ تصور تو رب کے بارے میں رکھنا چاہیے کہ موت سے وہ پاک ہے جی، یہ تصور تو رب کے بارے میں ہے نا، الحی، جس پر موت نہیں آتی۔ تو کہیں یہ تو نہیں کہ تمہارے ذہنوں میں یہ بات آنے لگے کہ جس طرح رب موت سے پاک ہے اسی طرح محمد بھی موت سے پاک ہے؟ اگر یہ ہو گیا تو اور زیادہ خطرہ ہے جی، شکست تو ہوتی ہے، یہاں تو ایمان کا بھی خطرہ پیدا ہو گیا جی، اگر یہ ذہن بن رہا ہے جی کہ موت نہیں آئے گی ان پر، حالت تو تمہاری یہی بنی ہوئی ہے، تو یہ تو اور زیادہ خطرہ ہے جی۔ تو اللہ نے فرمایا وما محمد، محمد الہ نہیں کہ جس پر موت نہ آئے، یہ میں نے جی وما محمد الا رسول، وہ الہ نہیں کہ جس پر موت نہ آئے، وہ رسول ہے۔ ذہن میں رکھو بات، یہ جو تمہارا ذہن بنتا جا رہا ہے کہ مر گئے اور فوت ہو گئے اور دنیا سے چلے گئے، کیسے ہوگا، یہ جو ہے نا جی کیسے ہوگا اور موت کیسے آ گئی، یہ تصور تو رب کے بارے میں ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی کہے کہ موت آ گئی ہے تو پھر مسلمان کو چونکنا چاہیے، نہیں آ سکتی جی، وہ پاک ہے موت سے۔ تو الہ جو ہوتا ہے نا وہ پاک ہوتا ہے، محمد الہ نہیں، رسول، وہ رسول ہے جی، یہ میں نے ومام لیسا ہوا ربن یستحیل علیہ الفنا، تفسیر مظہری، یہ میں نے وما محمد الا رسول، لیسا ہوا نہیں ہے وہ رب جس پر موت محال ہو جی۔ حضرت ابو بکر جو تھے نا وہ چونکہ قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، علم میں بہت بلند مقام تھا ان کا، تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ حقیقتاً موت آئی اور حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ابھی نہیں آئی، اور جو کہے گا کہ حضور پر موت آئی ہے میں اس کو مار دوں گا، ازر بونوں کا، تو حضرت ابو بکر نے ان آیات کو پڑھنے سے پہلے جو خطبہ پڑھا نا تو اس خطبے میں یہی مفہوم ذکر کیا ان آیات کا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ یہ جو زندہ رہنا ہے یہ تو رب کی صفت ہے، اگر تم میں سے کوئی محمد کی عبادت کرتا ہے تو اس کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ اس کا معبود آج فوت ہو گیا ہے، تو کرتا تو کوئی نہیں تھا۔ تو ذہن یہ بنایا کہ یہ تصور ہی غلط ہے کہ موت نہیں آئے گی یا موت سے پاک ہے، یہ الوہیت کی صفتیں ہیں جی، انسان کی نہیں، مخلوق کی نہیں۔ اس پھر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول۔ تو یہ جو میں نے مفہوم ذکر کیا ہے کہ محمد الہ نہیں مگر رسول ہیں، تو یہ حضرت ابو بکر کے خطبے سے ہے جی، وہ جو انہوں نے خطبے میں پہلے تمہیداً وہ بات کی تھی کہ یہ الہ نہیں ہے، اگر کوئی الہ سمجھتا ہے تو اس کا الہ فوت ہو گیا ہے، اور جو رب کی عبادت کرتا ہے وہ زندہ ہے، اس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ قد خلت من قبلہ الرسل، محمد بھی رسول ہے،
اور رسولوں کے بارے میں قانون یہ ہے کہ آپ سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، پہلے بھی تو بڑے پیغمبر آئے ہیں، دنیا سے چلے گئے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون افئن مات، اگر ان پر بھی موت آ جائے تبھی، او قتلا یا شہادت کی شکل، تو انقلبتم علی اعقابکم، یہ ہے جی استفہام انکاری کا محل. یہ افئن مات میں جو حمزہ ہے اس کا تعلق انقلب سے، کیا تم پھر جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل اگر اس پہ موت آ جائے یا قتل ہو جائیں، تو کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، یعنی دین چھوڑ دو گے؟ اور جو ایڑیوں کے بل پھرے گا وہ اللہ کو تو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں دے سکتا، اپنا ہی کوئی نقصان کرے گا. اللہ حق شناس لوگوں کو بدلہ عطا کرتے ہیں جی، الشاکرین، جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. تو موت تو آنی آنی ہے، چاہے وہ پیغمبر ہوں یا کوئی اور. یہی تو سبق ہے قرآن کا، کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت. یہ جو موت کا کیفیت ہے ہر انسان نے اس سے گزرنا ہے. البتہ طبی طور پہ غم بھی بڑا ہوتا ہے، محبوب شخصیتوں کے جانے سے اور زیادہ غم ہوتا ہے، اور حضور سے بڑھ کر صحابہ کو اور کس سے محبت ہو سکتی تھی. تو وقتی طور پہ وہ ذہن جو ہے وہ دوسری طرف منتقل ہوا. لیکن حضرت ابو بکر چونکہ بڑے عظیم انسان تھے تو اس موقع پر بھی وہ حوصلے میں رہے جی. جب حقیقتاً آپ پہ موت آئی، وقت پورا ہوا، تو ابو بکر بالکل حوصلے میں تھے جی، حالانکہ ان کو سب سے زیادہ محبت تھی حضور سے. لیکن ان کو اس لیے اللہ نے حوصلہ دیا کہ انہوں نے دوسروں کو بھی سنبھالنا تھا جی. بڑے آرام سے گھر میں تشریف لائے حضرت عائشہ کے حجرے میں، اور پیشانی پر بوسہ دے کر کہا طبت حیا و میتا، دونوں حالتیں تیری بہت اچھی ہیں، زندگی والی بھی اور موت والی بھی. پھر خطبہ بھی دیا اور یہ آیات بھی پڑھی. فما کان لنفس، کسی کی موت پہ اتنا گھبرانا کہ بندہ ہوش و حواس بھی کھو بیٹھے، یہ اچھی چیز نہیں. کیوں؟ وما کان لنفس ان تموت، کسی نفس کے لیے یہ بات نہیں کہ اس پر موت آئے طبعاً یا شہادت کی موت، الا باذن اللہ، مگر وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. تو پھر مومن کا تو یہ، مومن نے ایمان میں یہ بات نہیں پڑی ہوئی کہ میں اللہ کے حکموں پہ راضی ہوں، والقدر خیری و شری من اللہ تعالی. جب یہ ایمان ہے تو پھر اس ایمان کا اظہار بھی ہونا چاہیے کہ موت آتی ہے اللہ کے اذن سے. کتابا مؤجلا، یہ ایک لکھت ہے مؤجلا، جس کا ایک وقت مقرر ہے، مؤجل، جس میں تقدیم تاخیر نہیں. اذا جاء اجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، آگے پیچھے نہیں ہونا. تو پھر حسرت کیوں کرتے ہو جی؟ اس کا ایک وقت تھا جو لکھا ہوا ہے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو دنیا کا بدلہ چاہتے ہیں ہم اس کو دے دیتے ہیں دنیا میں سے کچھ نہ کچھ، منہا، کچھ نہ کچھ. اور جو آخرت کا بدلہ چاہتے ہیں ہم اس میں سے بھی دیتے ہیں اس کو. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا کریں گے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کتنے ہی نبی، کتنے ہی پیغمبر، قاتل معہ، اس کے ساتھ مل کر لڑے، ربیون، اللہ والے، کثیر، جن کی تعداد بہت زیادہ تھی، ربیون، اللہ والے. فما وہنوا، نہ وہ کمزور پڑے اس چیز کی وجہ سے جو ان کو پہنچی اللہ کے راستے میں. وما ضعفوا، نہ وہ ضعیف ہوئے. وہنوا، ضعفوا، ومستکانوا، اور نہ دشمن کے مقابلے میں سست پڑے. دل کی کمزوری بھی نہیں، ضعف بھی نہیں کہ ذہنی طور پر بندہ شکست تسلیم کر لے اور دشمن کے مقابلے میں
سست پڑ جائے نہیں. تکلیفیں جو آتی ہیں نا یہ تو اور زیادہ ابھارنے کے لیے آتی ہیں. تو پہلے نبیوں کے ساتھ مل کر لوگوں نے جہاد کیا، ان کو بھی تکلیفیں آئیں، وہ نہ سست پڑے، نہ کمزور ہوئے، نہ پیچھے ہٹے. تو مسلمانوں اگر تمہیں بھی عہد میں تکلیف آ گئی ہے تو پیچھے ہٹنے کی کیا ضرورت ہے، آگے بڑھو. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ پسند کرتے ہیں مستقل مزاج بندوں کو. وما کان قولہم، نہیں تھی ان کی کوئی اور بات سوائے اس کے کہ وہ یہ کہنے لگے اے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری زیادتی جو ہم اپنے معاملات میں کرتے ہیں اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر اور ہمیں کافر قوم پہ مدد عطا کر. جب انہیں تکلیفیں آئیں نا تو وہ یہ دعائیں پڑھتے تھے کہ یا اللہ اگر شکست ہوئی ہے تو ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے تو ہمارے گناہ معاف کر، اور ہم سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو یا اللہ اس سے درگزر کر اور ہمارے قدم مضبوط کر اور ہماری دشمن کے خلاف مدد کر. پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو دنیا کا بدلہ دیا اور اچھا بدلہ آخرت کا، اور اللہ پسند کرتے ہیں المحسنین، نیکی کرنے والوں کو. یا ایھا الذین آمنوا، زجر دی، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور سستی نہ کرو اور کافروں کی باتوں میں نہ آؤ. اگر تم بات مانو گے کافروں کی تمہیں لوٹا دیں گے تمہاری ایڑیوں کے بل، بس لوٹو گے تم خاسرین، نقصان میں جی. اگر ایڑیوں کے بل پھر گئے نا تو نقصان ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. بل اللہ مولاکم، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے بلکہ اللہ ہی تمہارے دوست ہیں اور وہ سب سے بہترین مدد کرنے والے ہیں. پچھلی باتیں چھوڑو، ہم ڈالیں گے کافروں کے دلوں میں روب، تمہارا خوف، تمہارا ڈر، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے ہیں. ان نے شریک بنایا اللہ کے ساتھ اس چیز کو کہ جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی، ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں اتاری. تو وہ ہیں، اس لیے تمہارا روب پڑے گا ان کے دل میں کہ ان کا سہارا بہت کمزور ہے اور مسلمانوں کا سہارا مضبوط ہے. جی تمہیں رب پر توکل ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ایسی چیزوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے دلیل نہیں اتاری. بے بنیاد چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اعتماد کرنے والے، قبر پہ، مرے ہوئے لوگوں پر، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے ظالمین کا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ. اب آئی بات جی، اللہ کہتے ہیں اب تمہیں قوانین اور ترغیب اور وہ چیزیں ساری ذکر کر کے نا اب اللہ اصل بات کی طرف آ رہے ہیں کہ شکست کی وجہ تم خود بنے ہو. یہ اب کھول دی اللہ نے آخر میں بات. ہم نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا. کب جی؟ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ، جب تم انہیں کاٹ رہے تھے اللہ کے حکم سے. شروع میں تم غالب آ گئے، تمہیں اللہ نے فتح عطا کر دی، ان کو تم کاٹنے لگ گئے، دشمن کی طاقت کمزور ہو گئی. پھر کیا ہوا جی؟ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم بزدل پڑ گئے. وتنازعتم فی الامر، اور بزدلی کی وجہ کیا تھی کہ تم رسول کے حکم کے بارے میں، رسول کا ایک حکم اس کے بارے میں تنازعتم، آپس میں جھگڑا کرنے لگے. وعصیتم، اور تم نے پیغمبر کے حکم کی نافرمانی کی بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جس کو تم پسند کرتے تھے، غلبہ، نصرت، مدد. یہ اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 آدمیوں کو کھڑا کیا تھا
ایک درے پر عبداللہ ابن جبیر اس کے سربراہ تھے، صحابی رسول. آپ نے فرمایا ہمیں جو مرضی ہو، تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، یہاں سے نہیں ہٹنا. یہ احد کا جو میدان ہے، اب وہ مدینہ منورہ کے بالکل اندر ہی ہے. پہلے یہ مدینہ سے ذرا 3 میل دور تھا جب مدینہ چھوٹا تھا، اب یہ شہر میں آ گیا ہے. اس کا جو محل وقوع ہے نا جی، محل وقوع وہ پہاڑ ہے، ایک طرف میدان ہے کھلا اور ادھر پہاڑ ہے جی، ادھر میدان ہے اس طرف. ایسے ہی اس کے پیچھے جو ہے نا جی ایک راستہ ہے، اس پہاڑ کے پیچھے ایک راستہ ہے بڑا گہرا ہے. وہاں سے کوئی گزرے نا اور کوئی چیز آ رہی ہو تو جو درمیان میں پہاڑ ہے، ادھر جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو وہ نظر نہیں آتے کہ یہاں کون گزر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو یہ راستہ ہے ادھر سے یوں آتا ہے جی، ادھر میں یہ پہاڑ ہے احد کا. تو یہ جو جگہ تھی نا، یہاں وہ درہ ہے، اونچی جگہ جہاں وہ پہاڑ ختم ہوتا ہے. یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 40 آدمیوں کو کھڑا کیا تھا کہ ادھر سے جو لوگ گزر رہے ہیں پیچھے سے، تم نے ان پہ نگاہ رکھنی ہے، ادھر سے کوئی بندہ نہ آئے جی. ہمیں بتانا ہے اگر کوئی چیز آ گئی یا ان کا مقابلہ تم نے کرنا ہے. احتیاطاً آپ نے وہاں کھڑے کیے تھے بندے. ادھر لڑائی ہوئی جی، اندر نیچے میدان میں. مسلمانوں کو تو پہلے حلے میں کامیابی مل گئی نہیں، کافر بھاگ کھڑے ہوئے ادھر پیچھے مکہ کی طرف. مدینہ اس طرف ہے، وہ پیچھے بھاگے جی پہلے حلے میں ہی مسلمانوں کو. یہ جو جگہ جس درے پہ آپ نے 40 آدمیوں کو کھڑا کیا تھا، جب ان نے دیکھا کہ مسلمانوں کو کامیابی مل گئی ہے تو ان میں سے اختلاف ہوا آپس میں. کچھ نے کہا اب ہمیں اندر چلے جانا چاہیے، لڑائی میں شامل ہو جانا چاہیے، کہ مقصد پورا ہو گیا جی. حضور کا مقصد یہ تھا کہ بس لڑائی تک ٹھہرنا ہے. دوسرے کہنے لگے نہیں، تم نے حضور کی بات نہیں سنی تھی کہ ہمیں جو مرضی ہو، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. تو اس میں بھی کوئی حکمت تو ہے نا جو آپ نے. وہ کہنے لگے مقصد یہ تھا کہ فتح تک بندہ اسی طرح بات کرتا ہے نا، بالکل نہیں چھوڑنی. مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی اب ساری زندگی یہی کھڑے رہنا ہے، ادھر تو کامیابی ہو گئی ہے، ہم بھی شامل ہو جائیں جہاد میں، کچھ چلو ہمارا حصہ بھی پڑ جائے. نیت